مجھے آج کسی نے جو ہے ایک ویڈیو لنک بھیجا اور کہا کہ جی جس بھٹو کو آپ فرشتہ صفت بیان کرتے ہیں، ایک بہت سینئر پاکستان کا پولیٹیشین ہاشمی، کیا نام، جوید ہاشمی جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھٹو فاشسٹ تھا اور انتقام لیتا تھا، اور اس نے دلائی یا دلائی لاما کیمپ میں جو ہے وہ جیسے امریکہ میں امریکنز جو ہیں وہ کیوبا میں اٹھا کے لے گئے تھے گوانٹے مالا ٹارچر کیمپ میں، اسی طرح بھٹو نے سیونٹیز میں یہ بنایا ہوا تھا اپنے ہزاروں اوپوننٹس کو ٹارچر کیا کرتے تھے اور مار دیتے تھے یہ وہ. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اچھا، اسی انٹرویو میں نے تو سرسری سا سنا ہے، کیونکہ میرے میں اتنا صبر نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کی پوری باتوں کو اطمینان سے سن سکوں. تو بہرحال یہ میرا ایک، میں سمجھتا ہوں غلطی بھی ہے، ویک پوائنٹ ہے. بہرحال جو بھی ہے سننی چاہیے پوری بات کو لیکن میں اکثر جلد بازی کر جاتا ہوں. جوید ہاشمی جس دلائی لاما یا دلائی کیمپ کی بات کر رہا ہے، بالکل جناب، 5 جولائی 1977 کے بعد جو ہے جسٹ آفٹر قادیانیوں کی جو ماشاء اللہ لگی، سارے ماشاء اللہ قادیانی لگاتے ہیں، تو یہ بھی یہ لیکن بہت خاص ماشاء اللہ تھی، کیونکہ اس کے ہدف جو تھے وہ بہت بڑی ایک سازش تھی اس کے ہدف میں، کہ ایک تو پاکستان کا جو ذوالفقار علی بھٹو کو فزیکلی جو ہے نا عبرت کا نشانہ بنا کے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور دوسرا نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ رول بیک کیا جائے، جس کے اوپر ضیاء الحق اور سارے ایگری بھی تھے. لیکن جیسے میں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، یہ ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے. دیکھیے، پاکستان 1947 سے لے کے آج تک جو ہے ایک قادیانی تسلط ریاست رہتا چلا آیا ہے، اور اس کے باوجود یعنی 1974 سے لے کے آج 51 سال ہو چکے ہیں کہ 75 میں ان کی 1977 میں ان کی حکومت آئی قادیانیوں کی، یعنی ضیاء الحق کی، اور جس کے عزائم بھی یہی تھے کہ بھٹو کو انتقام لیا جائے، اس کو سزائے موت دی جائے اور یہ اور وہ. اور اس کے باوجود جرنیل ان کے، جج ان کے، ہیڈ آف اسٹیٹ ان کا، ہر سارا کوئی ان کا، مولوی بھی ان کے، لبرل بھی ان کے، دانشور بھی ان کے، ہر چیز جو چیز یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ 1973 کا آئین معطل کر کے قادیانیوں کا مسلم سٹیٹس بحال کر دیا جائے، وہ ابھی تک نہیں کر سکے. یہ خدائی کام ہے. تو اسی طرح سے ساری کوشش کے باوجود جنرل ضیاء الحق جو ہے ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کر سکا، اور وہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ جناب آپ بھٹو کو سزائے موت دو. امریکہ کا انٹرسٹ یہی تھا کہ بھٹو کی حکومت ختم کر دی جائے اور ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو آپ رول بیک کر دیں. یہ ان کا مقصد تھا. قادیانی جماعت کا مقصد یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنا کر تو وہ اس کو فزیکلی ختم کر دیا جائے. تو قادیانی اس پلان میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان کو میں اس کی سیدھی سی مثال، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی نا. مجھے اندر خانی کی بھی بہت ساری باتیں پتہ ہیں. جب میں لیبیا وغیرہ میں بھی تھا تو وہاں پر یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا چاہتا ہے، اور ایک دو وجوہات سے وہ ایسا نہیں کر سکا، کہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان اگر اناؤنس کر دے تو ہم پھر یہ، بہرحال اس کی نیت تھی. تو وہ کیا ہوا
کہ باوجود وہ 11 سال حکومت میں رہا لیکن یہ کام نہیں کر سکا. تو جو امریکن چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکا، جو قادیانی جماعت چاہتی تھی کہ بھٹو کو سزائے موت دے دیا وہ ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو انتقام گر تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ کیا سارے قادیانی بھی کہتے ہیں، جماعت غیر اسلامی بھی کہتے ہیں. دو کافر جماعتوں کا بیانیہ ایک ہے تو ان کا عقیدہ بھی ایک ہے. تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، جب یہی اپنے انٹرویو میں بول رہا ہے کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے منہ پر اس کو بولا کہ تم فاشسٹ ہو، یعنی ایک گالی دی. یہ بہت بڑی ایک پولیٹیشین، ایک اتنا ہائی کیلیبر کا پولیٹیشین، اس کے منہ کے اوپر کوئی کہہ دے کہ آپ فاشسٹ ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہہ دیا تم بہت بڑے گالی ننگی دے دینا. اور خاص طور پہ ایک ایسا آدمی جو اپنی ہر تقریر میں جمہوریت کی اور انصاف کی بات کرتا ہو. تو یقیناً اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی اور اگر بھٹو کے اندر کوئی جذبہ ہوتا انتقام کا، سب سے پہلے تو اس کو بناتا انتقام. اس کو تو اس نے کچھ نہیں کہا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں صبر تھا، وہ ٹالریٹ کرنے والا تھا، وہ انتقامی نہیں تھا. اور بہت ساری مثالیں ہیں جتنی شدت سے کیا نام ہے جماعت غیر اسلامی نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا. اگرچہ ان کو پوری فیڈ جو تھی وہ ربوہ سے ملتی تھی، لیکن ربوہ والے تو میسڑے ہیں، وہ بڑے سائلنٹلی موو کرتے ہیں. یہ ذرا نعرے وارے لگا کے جماعت غیر اسلامی کے گنڈے شنڈے، تو انہوں نے بہت زیادہ بھٹو کا نام بدنام کیا. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اتنی مثالیں ہیں کہ پرسنل جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ فزیکلی اس کو ٹارچر بھی کیا تھا when he was arrested back in 60s. اوکے، بھٹو نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا. اور بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال میں اب یہ کیا دیکھیے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ یہ دلائی کیمپ یا دلائی کیمپ جو ہے یہ پبلک ہوا تھا کب؟ جب جماعت غیر اسلامی کا موسٹ لائکلی وہ قادیانی ہی تھا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی اس کی جو ضیاء الحق کی وائف کی یہ ریلیٹیو تھے، اور ضیاء الحق کے سارے ریلیٹیو قادیانی تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ جماعت قادیانی اپنے ہی لوگوں کو، کسی کو جماعت غیر اسلامی میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو بریلوی جماعت میں، کسی کو دیوبندی جماعت میں، اور اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ میری یادداشت میں اچھی طرح سے یہ بات ہے کہ یہ دلائی کیمپ کے بارے میں جو مین فیگر انہوں نے، ون آف دا مین فیگر جو بنایا تھا، اس کا نام تھا افتخار احمد طاری. وہ قادیانی تھا، گنڈا ٹائپ تھا، اور 2 نمبر کے کام بھی بہت کرتا تھا، لیکن بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. سم ہاؤ ہی جوائن پی 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 بیک ان مڈ ارلی 70s میں. یہ کوئی بنیادی ممبر نہیں تھا اس کا. تو وہ اس کو جو ہے، اور یہ اس نے، اور کیا چوہان تھا ایک جج جو قادیانی جج تھا، سپریم ہائی کورٹ لاہور کا، کرم علی چوہان، یہ اس کے کوئی ریلیٹیو بھی تھا یا دوست وغیرہ بھی تھا. اور یہ ساری بھٹو کے بارے میں اس نے بہت، جب کیس ہوا تھا تو افتخار طاری نے بھی بڑا ایکٹیو رول پلے کیا تھا اگینسٹ بھٹو. تو یہ اس کو بھی بناتے ہیں، اور اس کے انٹرویوز وغیرہ آنا شروع ہو گئے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کہ جی وہ دلائی کیمپ میں یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا وہ. اب بات کیا ہے، میں تو چند ایک لوگوں سے ملا ہوں جو ہائی جیکنگ میں آئے تھے. کیا نام ہے، 1981 کی ہائی جیکنگ جو ہوئی تھی، اس میں ہماری کافی نشستیں ہوتی تھیں ان لوگوں کے ساتھ. ہم پرانی وہ کیا جو راول پنڈی میں ولی خان کے اوپر بم کا دھماکہ اور فائرنگ وغیرہ کا، یہ
اور کرنل حبیب تھا اور چند ایک لوگ تھے، تو ان سے بھی کافی انٹریکشن تھی، کیونکہ ہم فارغ ہوتے تھے وہاں لیبیا میں، جب فارغ ہو جاتے تھے تو ان سے ملاقاتیں وغیرہ رہتی تھیں. تو یہ دلائی کیمپ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل اور بالکل ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے چرچے ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی دلائی کیمپ، کوئی یہ چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں. دیکھیے پاکستان کی پوری انٹیلیجنس ایجنسیز، پاکستان کے فوج، یہ وہ، ایون ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کن کے کنٹرول میں تھی؟ قادیانیوں کے کنٹرول میں تھی. جو آفیشیل جو لیٹر اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں سیکرٹلی ربوا کو ڈیورنگ دا ٹائم آف ذوالفقار علی بھٹو ڈیڈنٹ نو اباؤٹ اٹ. اوکے، حتیٰ کہ ان کے ٹیلی فون جو ہے وہ بھی بگ ہوتے تھے، ایوری تھنگ، اور وہ سب کی سب جو اصل پاکستان کا کیپٹل ہے وہ ربوا منتقل ہوتی تھی. اور اگر حقیقت میں کوئی دلائی کیمپ وغیرہ ہوتا تو یہ بہت پہلے سے ہی اندر خانی جو ہے پاکستان کی قادیانی آئی ایس آئی اور یہ ساری ایجنسیز یہ پبلک میں لے آتے ہیں. بھٹو کے دور حکومت میں وہ کیا تھا، حنیف رام قادیانی کا سیکٹری تھا، کیا تھا وہ، ایک اور بڑا قادیانی ہے، نام میرے ذہن، وہ آفیشیل یعنی اسٹیٹ پاکستان حکومت کا جو ہے وہ کرندہ تھا، لیکن قادیانیوں کا لٹریچر اور بھٹو کی حکومت کو ختم کرو، وہ اس کی وہ آرمی کے آفیسرز کو جو ان کو تقسیم کرتے ہوئے پکڑا گیا. ہوا کچھ بھی نہیں، اس کو ہونا کیا تھا، کیونکہ سارے قانون، یعنی اتنی گرپ جن قادیانیوں کی ہو اور ذوالفقار علی بھٹو کے وہ جانی دشمن ہیں، وہ تو جناب پورا، اور ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہیں، قادیانیوں کے پاس ہیں، بھٹو کے دور میں بھی انہی کے پاس تھے. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو بہت ساری یہ جو ہڈن قادیانی نیٹ ورک ہے اس کی انفارمیشن مل رہی ہے، ورنہ اس زمانے میں کس کو کیا پتا. اب میں جانتا ہوں کہ حنیف رام قادیانی تھا، اس زمانے میں کون جانتا تھا اس کو کہ بھئی یہ قادیانی ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. میں جانتا ہوں یعنی تھرو پرسنلی تو نہیں کہ بھئی ہاں، وہ تحقیق سے مجھے پتا چلا کہ حفیظ پیرزادہ یہ وہ اس کا والد ساری فیملی قادیانی تھی، تالپور قادیانی ہے، تو بہت سارے خیر. تو وہ جنہوں نے اتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں کہ جناب لاڑکانہ شہر جو ہے اس میں اس کو پیرس بنا دیا ہے. 79 میں آئی واز دیئر ان لاڑکانہ، بھٹو صاحب کی برسی، نو ناٹ برسی، کیا بولتے ہیں اس کو، چیلم کے اوپر، اور میں وہاں اریسٹ بھی ہوا تھا، میں، میرا بھائی اور ایک اور پیپلز پارٹی کا کارکن تھا. تو یہاں میں نے تو وہاں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی تھی، کچھ بھی نہیں خدا. اور ہم جب مڈ 70s میں سنا کرتے تھے کہ وہاں کا ریلوے اسٹیشن اس میں سونے کی پلیٹیں لگ گئی ہیں، ہیرے جوہرات کی دیواریں ہیں، اور جناب وہاں یہ ہے اور وہاں وہ ہے، اور یہ سب کا سب ساری انفارمیشن ربوا سے منتقل ہوتی تھی منصورہ کو، اور منصورہ سے یہ جو ان کے کنٹوٹے، کیا نام ہے، یہ بدماش کی حیثیت سے اس کو جانا جاتا تھا، جماعت غیر اسلامی کا کیا نام ہے، مخدوم بھی نام لکھا ہوا ہے اور مودودی کا فالوور ہے. دیکھیے چلیں، یہ سب جو ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ ہے وہ کیا بلوچ، کیا نام ہے اس کا، بلوچ جو آصف بٹ وغیرہ جو ہم نے پوری انفارمیشن دی اور کہ جی یہاں سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں، ایک اور بٹ تھا یہ وہ اور ان کی ایسی وہاں کیا کہتے ہیں بھاگ گئے تھے یہ. ظاہر ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ان کو ہنٹ کیا کرتے تھے، کوئی ہاتھ آ جاتا تھا، کبھی کوئی نکل جاتا تھا. یہ ایک اس میں وارشہ دوان اور بٹ اینڈ فیو ادرز، کیا نام ہے اس کا، طارق بشیر چیمہ وغیرہ، کمال، یہ سارے ہمارے گھر میں ہی انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وانٹڈ تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک
زندگی کا واقعہ ہے. ہم نے ان کو دیکھا ہوا کیسے بھاگتے تھے. جماعت غیر اسلامی کے غنڈے، کوئی بٹ ہے، کوئی یہ بلوچ ہے، کوئی اور اسی قسم کے مسعود بٹ آل دیٹ. خیر، میں اب جو بات بتا رہا ہوں وہ یہی ہے جناب علی کہ ٹھیک ہے، جب تاریخ ہی قادیانیوں کے نقطہ نظر سے لکھی جائے گی تو آپ کو سچائی کہاں ملے گی؟ جب میں وہاں مرتضیٰ بھٹو صاحب نے مجھے بلایا تھا دمشق میں 1991 اور 2 کی بات ہے، تو میں یہاں سے گیا تھا. ہماری بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی تھی. بے نظیر کی حکومت آ چکی ہوئی تھی، پہلی حکومت غالباً. تو اسی میں بھی میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھٹو صاحب کو بولا تھا، یعنی مرتضیٰ بھٹو کو، بھٹو صاحب نے مجھے خود پھر بتایا پاکستان کے اندر، یار تم نے جو کچھ کہا تھا وہ ایز اٹ از ہوا ہے. اوکے، تو بہرحال ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہ بات یاد رکھی کہ میں نے یہ باتیں کہی ہوئی تھی، ورنہ بڑا آدمی ہے نہ بھی کہتا تو کیا ہے. چلو، تو اس میں یہ بھی تھا کہ میں کہتا تھا کہ بے نظیر کو کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی ہے، اس نے قائم رہنا ہے اور اس کے خلاف بہت پروپوگنڈا ہوا ون سائیڈڈ. تو ایسے نیٹ ورک بنائے جائیں، ایسے سیل بنائے جائیں جو فیکٹس فائنڈنگ کے اوپر جو ہے قوم کو فیکٹس بتائیں کہ یہ سارا اور سارا قادیانیوں کا اور جماعت غیر اسلامی کا پروپوگنڈا، ریئلٹی اس میں کچھ نہیں. تو یہ دلائی کیمپ وغیرہ، اب یہ اس کی جو بھٹو کے خلاف پروپوگنڈے کی جو بیس ہے وہ لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوگا. شاید آج پاکستان میں وہ کیا وائٹ پیپر جو، اچھا وائٹ پیپر بنانے والے کون تھے؟ قادیانی تھے، اور ساتھ میں یہ مولوی طفیل جو موسٹ لائکلی اس کا ضیاء الحق کا ریلیٹیو تھا، اور کیونکہ ضیاء الحق کی ساری خاندان جو ہے وہ قادیانی ہے، اور یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے، اپنے لوگوں کو مختلف مذہبی جماعتوں میں مولوی بنا کر بھیج دیتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ مولوی طفیل جو جماعت غیر اسلامی کا، کیونکہ وہ ضیاء الحق کا، میں براہ راست تو نہیں کہہ سکتا لیکن تھا یقیناً، اور یقیناً وہ قادیانی تو ہوگا، کیونکہ اس کا سارا لنک جو ہے وہ ضیاء الحق فیملی سے ہے، اس کی وائف کی طرف سے. جہاں تک میری معلومات ہے کہ وہ مطلب سارے قادیانی ہیں، ضیاء الحق کی خاندان کے، بیوی کی طرف سے بھی، اور وہ کیونکہ آپس میں کزنز بھی تھے. یہ خیر چلیں، اگر جماعت غیر اسلامی کا نہ بھی ہو اور جماعت قادیانی کا نہ بھی ہو، تو وہ خود کون سا مسلمان تھا جس نے مولوی مودودی کی بیعت کر لی تو بس وہ فارغ ہے. تو خیر، لیکن ان کی خیانت یہ ہے کہ انہوں نے جناب کیا کیا، انہوں نے دن رات لگا کے وہ وائٹ پیپر شائع کیا، اور اس میں ایسے ایسے الزامات لگائے، ایسی ایسی چیزیں. اگر آج آپ ان کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پورے ریکارڈ میں بھی کسی کے پاس، شاید پرائیویٹلی کسی کے پاس وہ ہو، لیکن اس کا پورا مواد جو ہے وہ آپ کو قادیانیوں کے دفتر میں ملتا ہے. اوکے، جیسے بھٹو کی ہینگنگ کی ساری اے ٹو زیڈ تصاویر، کیمرے وغیرہ، وہ بھی قادیانیوں کے پاس ہیں. شیخ مبارک احمد لے کر گیا تھا وہاں پر، ضیاء الحق کا ریلیٹیو تھا. خیر بہرحال، تو کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریٹرن کرنے کی ضرورت ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، مکمل ایک سیل بننا چاہیے. لیکن ظاہر ہے سیل میں بھی کون لوگ ہوں؟ وہ لوگ ہوں جن میں آئی ایس آئی اور قادیانی ایجنسیز وغیرہ نہ ہو. بے نظیر نے یہ کام نہیں کیا، اٹس سو سیڈ، کیونکہ وہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا کرپشن کی طرف. سارے وہ حرامزادے، وہ غلط لوگ قسم کے وزیر وغیرہ بن گئے ہوئے تھے جو بھٹو کی پھانسی میں شامل تھے. انہوں نے کیا بھی، یہ بھٹو کے اوپر الزام جو بے بنیاد لگے ہوئے تھے، کبھی اس کو کہا گیا شیعہ ہے، یہ وہ، اور شیعہ کا جو تاثر ہے وہ میں نے ختم کیا ہے سوشل میڈیا کی حد تک، کیونکہ میں جانتا ہوں تو کہ وہ شیعہ نہیں تھا، سنی بریلوی مسلک پر تھا، کیونکہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی میری بات چیت رہی ہے، اور میں نے اس کو بارہا بتایا. میں اس کے مزار پر بھی گیا تھا، بھٹو کی قبر پر، جہاں سنی سائنس تھے، اور اس کے چچا سے بھی میری بات. خیر بہرحال،
تو ہر زاویے سے مذہبی نقطہ نظر سے ہندو ہے اور کبھی شیعہ ہے، کبھی جناب ملحد ہے، کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ. تو یہ حتیٰ کہ اس کے ختنے صرف اس لیے کروائے گئے جب اس کی ڈیڈ باڈی کے کہ بھئی اگر اس کے ختنے نہ ہوئے ہو تو ہم بتائیں گے کہ جی یہ تو خود مسلمان نہیں تھا، تو کسی کلمہ گو کو کافر قرار دینے کی تو یہ پوزیشن میں بھی نہیں تھا. تو لہذا اور میں پھر یہی کہتا ہوں اگر اس زمانے میں کیا بولتے ہیں فوٹو شاپ وغیرہ ہوتی تو انہوں نے وہ بھی کر دینا تھا، لیکن شاید یہ اس کی طرف ان کا خیال نہیں گیا. تو چلے اچھا ہے. تو جناب ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا؟ ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا کہ جو وائٹ پیپر لکھا گیا اس کو آج اگر اس وائٹ پیپر کو کوئی بھی عام سطحی سی نالج رکھنے والا آدمی بھی جب دیکھے گا تو کہے گا یہ تو سب جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس قسم کے جھوٹ انہوں نے لکھے ہوئے تھے. تو اگر یہ جوید ہاشمی اگر اس کو رپیٹ کر رہا ہے تو وہ اس کی غلطی نہیں ہے. این اے فاروقی لاہوری قادیانی اور طفیل محمد نے جو لکھ دیا، میاں طفیل نے، وہ اس کی زبانی آج 50 سال کے بعد اگر سن لیں تو مجھے آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. مجھے اس کی کوئی نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ اپنا ویو دو اس کے اوپر. تو یہ ہے کہ یہ وائٹ پیپر کی زبان کبھی زاد حامد حرام زادے کے اوپر سے سن سکتے ہیں آپ، کبھی اوریا کے، کبھی وہ ہارون رشید گنجے کے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بیانیے وائٹ پیپر جو ہے جو بھٹو کے خلاف لکھا گیا تھا، جو قادیانیوں نے لکھا تھا، وہ سامنے رکھ لیں اور ان کے سٹیٹمنٹ دیکھتے جائیں، آپ کو وہی چیز ملے گی جو وائٹ پیپر میں ہے. اور وائٹ پیپر جھوٹ کا پلندہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ نہرو کی اولاد ہے، یہ ہے وہ ہے. اتنے بڑے جھوٹ کہ بھئی وہ جب تک شراب پی کے کسی خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ زنا نہ کرے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اس قسم کے بے بنیاد چیزیں اور بہت زیادہ کردار کشی کے اوپر. تو میں یہ بتا رہا ہوں بھائی یہ چیزیں جو ہیں اب ختم کرو. اس حرام زادے کے ہی مسٹ بی ان ہز mid 70s آئی تھنک کہ تو یہ بھٹو کی انسلٹ اس کے سامنے کر رہا ہے. یہ خود ہی بتا رہا ہے نا، میں نے اس کو یہ کر دیا، میں وہ کھڑا ہو گیا، وہ امریکن آئے ہوئے تھے، یہ وہ ایجنسیاں وہ کہتے ہوئے اس بات کے اوپر تو جی یہ تو مرڈر کی اٹیمپٹ کر رہا تھا امریکن امبیسیڈر جو آیا تھا یا جو بھی وزیر تھا. ٹیک ہم اوے. اس کو سب سے پہلے پھر دلائی کیمپ میں بھیجتے. یعنی کسی اسٹیٹ وزٹ کے اوپر کوئی فارنر کوئی بڑی پرسنالٹی آئی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ڈسٹرب کرو گے تو یہ ایک سیکیورٹی کا معاملہ آ جاتا ہے. اوکے، اگر بھٹو ایسا ہوتا وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اس کو اٹھاؤ اور ذرا اس کا آپریشن کرو. پھر بعد میں پولیس کاؤنٹر کو کیا کہتے ہیں، وہ جو یہ گنجے برادران نے رواج دیا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، پولیس انکاؤنٹر بولتے ہیں، ہاں کروا دو. تو قصہ ختم ہوتا. آج یہ انٹرویو اس کی گند سننے کا موقع بھی نہ کسی کو ملتا. خیر بھٹو ایسا آدمی نہیں تھا. تو وائٹ پیپر کی بولی، جو کوئی بولے گا آغا وسیم اس کی زبان کھینچ لے گا. اب بات یہ ہے کہ اس کو خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آئی تھنک نومبر 1979 کی بات ہے، جب ایک دم ہم کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا میں، تو سردیاں شروع ہو رہی تھیں، تو ریڈیو کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر، آئی تھنک ریڈیو کے اوپر سنا کہ بھئی وہ خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، انہوں نے مرتدین نے قبضہ کر لیا ہے. لو ہم باہر نکلے اور بھی بس کے لیے جانا تھا تو اسٹوڈنٹ، تو سب کو جی ہمارا تو گروپ بھی تھا پولیٹیکل اور ریولیوشنری ٹائپ، ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا یہ
हर एक को जो भी हमें मिला हमने कहा अमेरिका ने कब्जा करवा दिया खाना काबा पर। लो जी, वो देखते देखते ये सारा क्रेडिट हमारे ग्रुप को जाता है कि वहाँ हमने शिमला पहाड़ी और वहाँ से जुलूस लेके कोई टांगे वाला है, कोई रिक्शे वाला है, हलाला अमेरिका दी ऐसी तैसी, तो वो जनाब दर्जन से सैकड़ों सैकड़ों से हज़ारों का मॉब बन गया और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ क्या था, अमेरिकन एम्बेसी, नॉट एम्बेसी, क्या बोलते हैं, जो भी था, खैर उसको आनन फानन जो है लोगों ने आग लगा दी, ये कर दिया, और जितने भी अमेरिकन स्टाफ थे वो सारे बेसमेंट में भाग गए। पुलिस कोई इस पोजीशन में नहीं थी कि वो रोक सकती। फिर सीआईए की बी टीम, सीआईए और कादियानियों की बी टीम, लठ बरदार का ये क्या जमात गैर इस्लामी के लोग आगे, और इन्होंने जनाब आके हर एक, क्योंकि ये जानते थे कौन स्टूडेंट है कौन एक्टिविस्ट है, वो फेंटा लगाया है, हमारे लोगों को मारा है, पुलिस के हवाले करवाया है पकड़ पकड़ कर। और मैं इन आंखों से मैं गवाह हूँ कि वहाँ क्या हुआ, इन्होंने जो आग लगी हुई थी, पुलिस ने आग नहीं बुझाई, इन्होंने आग बुझाई अमेरिकन को। अमेरिकन झंडा जल रहा था, इन्होंने वहाँ पर जनाब उसके ऊपर पानी डाला और उसका एहतराम करते हुए उसको उधर रखा। हाँ, कुरान अगर जला होता तो ये उसका एहतराम ना करते, लेकिन अमेरिकन क्योंकि ज़ाहिर है उसका खाते हैं, इतनी वफा तो है इनमें, तो वो ये ऐसे ही है जैसे कल की बात हो मेरे लिए। मैंने देखा वो पुलिस भी थी और बड़े मुजाहरीन भी थे, जमात के लोग डंडे लेके आके, तो अमेरिका, तो ये क्या नाम है, मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा, क्या इसका जुवेद हाशमी को, इसने काले रंग की शर्ट, काले रंग की पतलून पहनी हुई थी और कोई चेकदार, बस गुड लुकिंग, बड़ा खूबसूरत आदमी, यंग मैन, टॉल, बड़ा। तो इसने पुलिस वालों से माइक लेकर, जो ऐसे लाउड स्पीकर टाइप होता है, दस्ती जो होता है, तो तकरीर शुरू कर दी। और भी जमात गैर इस्लामी के लोग थे, उन्होंने भी, और इन्होंने नारे वहाँ लगाए कि अमेरिका तो है तौहीद परस्त, और ये काम जो मक्का पर कब्जा किया गया है ये कम्युनिस्ट रूसियों ने किया है, और आप अमेरिका को ये ना बुरा ना कहो, ये ना कहो, ये हमारे दोस्त हैं, और ये इस क्या कहते हैं इसको, ये जो है खुदा परस्त है, ये काम किया है तो रूसियों ने किया। तो आज अगर कोई जमात गैर इस्लामी का आदमी आगे कहे कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने तो देखा हुआ है, मैं तो तक क्या पुत्र, खुदा की कसम, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ये ऐसे थे, ये इनका किरदार। आज अगर ये कुछ बोले, आई डैम केयर, इनकी अंदर और बाहर को जानता हूँ मैं। तो ये जहाँ तक ये बात है कि वो कोई दो लड़कियों का अगवा हो गया, खर ने उठा लिया और ये कर लिया, ये मेरी आंखों के सामने सारी बात हुई है, यानी जो मुजाहरे वगैरह हुए, क्योंकि वो जो दोनों लड़कियां जो हैं, समनाबाद का जो इलाका है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नदीम शहीद रोड, क्योंकि हमारा तो वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ है, हमारा इलाका है, तो वो वहाँ पर नदीम शहीद रोड को क्रॉस करने के बाद जो है ना आगे जो रास्ता इकबाल टाउन की तरफ जाता है, वो एक दो गलियाँ छोड़ के वहाँ की कोई दो लड़कियाँ थीं। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि सुबह का वक्त था, तो मैं मेरे ख्याल में 7th या 8th में मेरी क्लास थी सेंटर मॉडल स्कूल के। तो बहुत सारे लोग जो हैं यंग लोग आ गए, और उन्होंने हमारे स्कूल में टीचर्स को कहा कि बच्चों को हमारे साथ भेजो, यहाँ जुल्म हो गया है, यहाँ बहुत क्या बोलते हैं, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं रही, और वो लड़कियाँ उठा ली गई हैं, हम उनके घर जा रहे हैं जुलूस की सूरत में, और फिर यहाँ से हम गवर्नर हाउस वगैरह जाएंगे। तो हम तो खड़े थे उधर, तो इसने में जो बहुत मशहूर एक हमारा महल्लेदार, जो बड़ा डिज़ाइनर जिसकी शोहरत है, महमूद भट्टी,
اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ مجھے میرا نک نام جگنو تھا نا، تو وہ مجھے جگن کہا کرتا تھا. اس نے کہا اے جگن چل تو بھی ساڑھے نال چل. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس، ہم تو بچے تھے اتنے تھے، تو یہ ایک دم موب جو ہے اس کی صورت میں ہم ان کے، کیونکہ سینٹر ماڈل اسکول کے بالکل پاس ہی ہے ندیم شہید روڈ اور آگے ان کا گھر. ہمیں تو نہیں پتا تھا کچھ لوگوں کو. اچھا اس میں، اچھا یہ لڑکا جو محمود احمد بھٹی جو ہے، یہ کیا تھا، یہ وہاں نزدیک کی ایک، میرے خیال میں یہ سینٹر ماڈل اسکول میں نہیں پڑھتا تھا، سلیمانیہ اسکول میں پڑھتا تھا ایز فار ایز آئی ریممبر. اور ہمارا محلے دار اور بڑے اچھے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات رہتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ شخص جو تھا بڑا سوشل ہوتا تھا. اچھا یہ بھی پھر اس مظاہرے میں شامل، ہم سارے شامل ہو گئے. لیکن جب میں آگے گیا تو وہاں پر میں نے میرا ایک اور دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ ہمارا وہ دوست تھا اویس اور چاند ایک اور بھی مل گئے. انہوں نے کہا میرے پاس ایک بک ہے، آؤ میں تمہیں وہ ڈونگی گراؤنڈ ایک ہے وہاں بیٹھ کے تو وہ بک پڑھا کرتا تھا، ہم سنا کرتے تھے. تو بہرحال میں نے وہ سم ہاؤ اپنے دوسرے دوستوں کو جوائن کر لیا. لوگ بہت زیادہ تھے. تو یہ وہاں محمود بھٹی بھی اسی میں شامل تھا، اور بہت سارے لوگ تھے میرے خیال میں، میرا بڑا بھائی بھی، یہ سارے. کیونکہ ظاہر ایشو ہی ایسا تھا کہ یہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں تو اتنی پولیٹیکل سینس بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن کسی کی بیٹیوں کو اٹھا لینا اس طرح سے یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک ہوتا تھا پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹر بھی تھا، کیا نام ہے اس کا، ایک فاسٹ بولر تھا نقاش، اس کا والد بھی تھا. اور کوئی صوفی تبسم ایک پوئٹ تھا، اس کے بھی فیملی کے ممبر وغیرہ، یہ سارے سمن آباد میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی اس مظاہرے میں شامل ہوئے، اسٹوڈنٹ سارے کچھ. اور ڈیفینیٹلی محمود بھٹی ہی واز پلینگ لیڈنگ رول ان اٹ. زیادہ عمر تو نہیں تھی اس کی، لیکن بہرحال یہ محمود بھٹی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا ہوا ہے یہ کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ وہ. تو میں نے کہا وہ تو خود ہی اس نے سارا سچ کچھ بتا دیا ہوا ہے، تو میں کیا بتاؤں. یس، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اچھے کپڑے پہننے کا. اور یہ مجھے یاد ہے کہ ایک دو بار میں اس کے ساتھ لنڈے بازار میں بھی گیا، میرا اور بھی بھائی تھے، تو یہ ایک دو سوٹ کیا بولتے ہیں کوٹ اور اس قسم کے لے کے آیا، لیکن اس نے خود ہی اس کے اوپر خوبصورت ڈیزائننگ کر دی. اس وقت تو یہ ڈیزائنر نہیں تھا. تو یہ مطلب مسجد میں بھی اسپیشلی نماز پڑھے نہ پڑھے ہماری طرح تھا، لیکن احترام بہت کرتا تھا. میلاد کی محفل ہو، مسجد کا کوئی فنکشن ہو، ہی واز آلویز دیئر ٹو گیو ہز سروسز. تو یہ ڈیفینیٹلی اس کی فیملی جو ہے، وہ اس کی ماں بڑی ہمبل عورت تھی، بڑی اس نے بیچاری نے سفر کیا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ڈرگ سے پیسے ویسے، نو آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ آدمی محنتی تھا، اس نے محنت کی ہے. جس نے جو مقام پر پہنچا، اور نہ صرف محنت کی ہے بلکہ اس نے بہت سارے افراد کی مدد بھی کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آئی نو پرسنلی. ایون یہ جب فرانس سے واپس آیا تو اس زمانے میں تو ہم ایگزائل میں تھے، کوئی کہاں کوئی کہاں، کوئی تو کوئی جیل میں یہ وہ. تو اس نے ظاہر ہے جب دیکھی صورتحال، اس کو تو نہیں ساری چیزیں پتہ تھا، پھر اس نے اس مشکل وقت میں بھی ہماری بھی اس نے بھی مدد کی، اور اس کا میں مشکور ہوں. اس کی گریٹنیس ہے. نہ بھی کرتا، کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہمارے گھر آنے سے وہ اوائڈ کیا کرتے تھے کیونکہ پولیس نہ پکڑ لے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا اچھا کام ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی. بہرحال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمود بھٹی ایک وقت کے لیے وہاں بسامی روڈ کے اوپر ایک دکان تھی جس میں سلما ستارہ، آئی تھنک کہ اس نے کچھ عرصہ وہاں پر بھی یہ کام سیکھا ہے، جو کہ مطلب ڈیزائننگ کا شاید قدرتی طور پہ اوپر جو ہے بائی برتھ اس میں کوئی ٹیلنٹ تھا، ہڈن ٹیلنٹ تھا، جو وقت آنے کے اوپر اس نے فرانس میں اس کو استعمال کیا. تو بہرطور
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری اس نے بہت ساری لڑائیاں لی، ہم نے اس کی بہت ساری لڑائیاں جو ہوا کرتا تھا. تو ایون میں کالج جب فرسٹ ایئر میں جانا چاہتا تھا تو آئی مین فرسٹ ایئر میں ہو تو مجھے ایف سی کالج اچھا لگتا تھا، تو میں سمجھتا تھا مجھے ایف سی کالج میں ایڈمیشن لینی چاہیے، لیکن اس نے مجھے کہا نہیں تم میرے کالج میں آؤ، کیا نام ہے، وادت کالونی کا سائنس کالج میں. تو پھر بہرحال تو ابھی یہ اس کا جو ہے مختصر حال ہے، اور میں تو جتنا جانتا ہوں وہی میں بیان کر سکتا ہوں. تو جو کسی کے اچھے کام ہیں اس کو ضرور آدمی یاد رکھے. تو رہی بات ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر دلائی لامہ دلائی کیمپ کے الزامات وغیرہ کی، تو میں پھر یہی کہوں گا بھٹو خود جب زندہ تھا تو یہ اس قسم کے الزامات اس وقت لگتے تو وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اپنا بیان، آپ نوٹ کریں جتنے بھی اس کے اوپر الزامات لگے ہیں بھٹو کے اوپر وہ اس کی شہادت کے بعد لگے ہیں. اولاد اس کی جو تھی وہ باہر دربدر ہو رہے تھے، کیا بولتے ہیں، مرتضی اور شاہ نواز، اور یوں بھی وہ ان کو اتنی جو معلومات پاکستان کی سیاست کے بارے میں زیادہ نہیں تھیں، اور وہ بھٹو تو ان کو سختی سے منع کیا کرتا تھا کہ آپ نے صرف ایجوکیشن کی طرف خیال رکھنا ہے. اور بے نظیر کا تو وہ بیفور یعنی مڈ 70s میں ہی وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دیں. تو یہ تو پھر ایکسیڈنٹلی ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی، بے نظیر پولیٹکس میں آ گئی ہے وہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانشین وغیرہ بنا گیا تھا بے نظیر کو، نہیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک مجھے آئی ڈونٹ نو کہ ان کے گھر کا کیا معاملہ تھا بھٹوز کا، لیکن شاہ نواز وغیرہ بتایا کرتے تھے کہ گرمیوں کے دن تھے جب یہ شملہ جانا تھا، بنیادی طور پہ وہ بھٹو صاحب اپنی وائف کو ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئی بیمار تھی، کیا نام ہے، بے نظیر بڑی اس کی اسکن سینسٹیو ہوتی تھی اور گرمیاں بہت زیادہ تھیں. تو کیونکہ وہ شملہ جو ہے وہ ایک صحت افزا مقام ہے، تو بھٹو کی وائف نے کہا کہ تم بیبی کو، پنکی کو لے جاؤ ساتھ اپنے، یہ ذرا چینج آف کلائمیٹ اور یہ وہ، تو وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے یا جو بھی. باہر ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ یہ مین ریزن تھا کہ بھٹو صاحب اس کو اپنے ساتھ وہاں لے کے گئے تھے. ادروائز جو ڈیلیگیشن میں نصرت بھٹو کا نام تھا. خیر، تو اس سے جو بھی لوگوں نے پھر اپنے باتیں کی، یہ میرے خیال میں جو گھر والوں کی جو بات ہے وہ زیادہ معتبر ہوئے گی. اور اس کا تو سہیل سیٹھی بھی گواہ ہے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ مرتضی وغیرہ کیا کہا کرتے تھے 73 میں جو شملہ بے نظیر کو لے کے گئے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے. مجھے جو یاد ہے میں نے بتا دیا. تو جناب، ونس اگین تھینکس ٹو دا قادیانی اینڈ جماعت غیر اسلامی. انہوں نے اتنے جی وہ بھٹو کیا صدر ایوب کے پالش کیا کرتا تھا، وہ اس کو ڈیڈی کہتا تھا، وہ اس نے فاطمہ جناح کے اوپر الزامات لگائے، بھٹو نے جناب کیا کچھ. لیکن ریالٹی یہی ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارے اور سارے وہ کرتاس ابیض جو وائٹ پیپر ہے جو قادیانیوں کا لکھا ہے، آج اگر ہاشمی بولتا ہے یا دوسرا بولتا ہے تو سمجھ لیں اس کے پیچھے کون بول رہا ہے. تو کامن سینس کی بات ہونی چاہیے کہ جی بھٹو نے کہا کہ جی وہ 65 کی وار شروع کر دو. کن کے سامنے کہا؟ کھرپینچ جرنل جن کا ویٹرن تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے، جو دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، سویلین کو، ایوب خان اور اعظم خان، یو نیم اٹ، وہ برقی یہ عمران خان قادیانی کا جو تایا وہ جو بھی ہے، بہرحال خالو، اس قسم کے بہت ہی جو بڑے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، وہ جناب ایک ینگ مین
جو برسٹر ہے جو فورن منسٹری میں ہے، اب وہ اس کی انفارمیشن کے اوپر 65 کی وار شروع کرتے ہیں. یہ لاجیکل ہی نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے. آج میں جا کے عاصم کو کہتا ہوں جو ہے تم جو ہے وہ شروع کر دو ہندوستان پر حملہ، ہندوستان کی فوج آپ کو کوئی نہیں کچھ کرے گی. یا نہیں اگر اس نے اگر جی ایچ کیو نے میری ایڈوائس کو، ظاہر ہے یہ فیصلہ تو جی ایچ کیو کا ہے نا، اور اس میں ایک جرنیل نہیں، ایوب خان نہیں، اس میں سارے قادیانی جرنیل کٹھے تھے. تو وہ جناب کہتے یار یہ بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں ہے جنگ کیا ہوتی ہے. یہ تو ہم نے قادیانیوں کے کہنے کے اوپر برما میں بھی گئے ہیں، ہم قادیانیوں کے کہنے کے اوپر سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں، اور بھٹو کون ہے، اس کو کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے. لیکن تاریخ میں بنا دیا گیا کہ جی وہ بھٹو تھا جس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو ایسی بات نہیں ہے. فیکٹس کی طرف جائیں، فیکٹس یہی ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں آ جائیں، میرے سامنے کوئی آئے، میں اس کو پاش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی.